السلام علیکم. ہوپ یو آل ول بی فائن. اور آج جو ہے ہم نے پھر جو ہے نا اردو ادب کی مختصر ترین ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب جو ہے اس کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے. تو باب نمبر 2 سے ہم جو ہے نا شروع کرتے ہیں. اس کے مین پوائنٹ جو ہے نا وہ میں نے باہر نکال لیے تھے. عمرے کی بات یہ ہے کہ اس چیپٹر میں جو بھی بنیادی نکات ہیں، مین پوائنٹ ہیں، وہ میں نے باہر دستے پر نکال لیے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اردو کی تیاری کے حوالے سے یہ بڑی ہیلپ فل ہے، اردو معاون ہے. تو باب نمبر 2 ہے اردو ہے جس کا نام. تو چلیے اس چیپٹر کے مین بنیادی پوائنٹ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی کا اتفاق ہے کہ اردو کو ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندی یا ہندوی کہا جاتا ہے. یعنی ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندی یا ہندوی کہا جاتا ہے اور اردو ہندی سے نکلی ہے. حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سینٹی کمار چٹرجی تک. حافظ محمود شیرانی کون تھے؟ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ پنجاب میں اردو یعنی اردو پنجابی سے نکلی ہے. 1928 میں یہ ان کا تھیسس تھا. دوسرا ہے جی مفتاح الفضلاء اور دستور الصبیان میں بھی اردو کو ہندی کہا گیا ہے. یہ کتابیں ہیں جی. اردو کا ہندی نام کا تاریخی حوالہ تو اس کی بابری میں ملتا ہے. ظہیر بن بابر جو مغلی خاندان کا پہلا بادشاہ تھا، اس کی آبیتی میں اردو کا ہندی نام ملتا ہے. خواجہ میر دار کے بھائی میر اثر نے اپنی مصنوعی خواب و خیال میں اپنی زبان کو ہندی کہا ہے. یعنی کہ یہ بات چل رہی ہے کہ اردو جو ہے وہ ہندی یا ہندوی تھی. تو یہ ان کے پروف کی بات چل رہی ہے. جعفر زٹلی کے ساتھ عبد البیجا پوری ابراہیم نامہ یعنی عبد البیجا پوری نے ابراہیم نامہ لکھی، ملا وجد نے سابرس لکھی، فضلی نے دا مجلس لکھی، اور شاہ عبد القادر نے اپنے ترجمہ کلام پاک کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ ہندی میں ہے. یعنی یہ ہندی کے بارے میں یہ پروف مل رہے ہیں، ثبوت مل رہے ہیں کہ سب نے کہا کہ اردو ہندی سے نکلی. رسم الخط ابتدا میں ہندی خط نسخ میں لکھی جاتی تھی اور یہ سلسلہ شاید جہاں کے وقت تک چلتا رہا. یعنی کہ نسخ میں ہندی کب تک چلتی تھی؟ شاہ جہاں مغل خاندان کا جو بادشاہ تھا، اس نے نسخ کی جگہ خط نستعلیق کو رواج دیا. شاہ جہاں کون تھا؟ 1658 سے لے کر 1700 بلکہ 1627 سے لے کر 1658 تک مغل خاندان کا بادشاہ تھا. اس نے نسخ کی جگہ اردو کا کون سا خط رواج دیا؟ ہندی کا، یا اردو کا ہندی پرانا نام تھا خط نستعلیق. اس کے بعد فورٹ ولیم کالج میں بھی خط نسخ کا استعمال کیا گیا جو آج تک مقبول ہے. اگلے ہے جی ایک کتاب کا نام ہے خط اور خطاطی کی تاریخ. خط اور خطاطی کی تاریخ کی کتاب ہے. کیسے لکھی ہے؟ ظفر علی راجہ کی کتاب ہے جی. اردو کے لیے ریختہ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ہے سارے. فارسی میں ریختہ کے معنی ہے بنانا، ایجاد کرنا، سانچے میں ڈالنا. ہندوستانی موسیقی میں ریختہ کی اصطلاح کا بالکل نیا مفہوم قرار پایا. یعنی ہندی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع اعلیٰ وجود میں آئی، اس کو ریختہ کہا گیا. ہندی اور فارسی کو ملا کر جو زبان بنی تھی اس وقت وہ ریختہ تھی، اور یہ ریختہ تھی اردو کی ابتدائی شکل تھی. آگے معانی جی ضمیر کن فقاں اور اختراع عالم. اختراع عالم کا مطلب ہے پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا کی اختراع. ٹھیک ہو گیا. اور ضمیر کن فقاں یہ بنیادی طور پر سلیم اختر نے یہ کس کو کہا ہے جی؟ امیر خسرو کو کہا ہے ضمیر کن فقاں. کس کو کہا ہے جی؟ امیر خسرو کو کہا ہے. کون میں نہیں ہونا، ضمیر کن ہے. تو اختراع عالم پوری دنیا کی اختراع سمجھ لیں، یا پوری دنیا کی وسعت، دنیا کا پھیلاؤ سے لکھ لیں جی.
قول اعزاز مختلف زبانوں سے نے اسے ریختہ کہا، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی گری پڑی ہیں، پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہے، ریختہ کے معنی گری پڑی، پریشان، اس طرح والے لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوئے ہیں۔ زبان کے لیے ریختہ غالباً پہلی مرتبہ شہنشاہ اکبر کے دور میں استعمال ہوا، تو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے۔ آفر محمود شیرازی خیال میں ریختہ کی اصطلاح امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ امیر خسرو، یہ خسرو نقطہ نہیں ہے، امیر خسرو باسر ہندو شاعر، یہ کتاب ہے کس کی؟ صفدرا کی ہے۔ امیر خسرو باسر ہندو شاعر کس کتاب ہے؟ صفدرا کی ہے۔ صفدرا نے لکھا، میں نے خسرو کی کسی تحریر میں ریختہ کی اصطلاح نہیں دیکھی، میں نے خسرو کی کسی تحریر میں ریختہ کی اصطلاح نہیں دیکھی۔ چلو جی، صفدرا تو یہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ میر نے اپنے تذکرہ نکات شعرا میں ریختہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حالانکہ ریختہ کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان میں سے جو کچھ فقیر کو معلوم ہے لکھی جاتی ہیں، اول وہ ہے جس کا ایک مصر فارسی اور دوسرا کا ہوتا ہے اور دوسرا ہندی کا ہوتا ہے۔ امیر خسرو ضمیر کن فقاں، یہ سلیم اختر نے، ڈاکٹر سلیم اختر نے کہا ہے امیر خسرو کو، امیر خسرو کو ضمیر کن فقاں اقبال نے کہا ہے، بلکہ اقبال نے کہا ہے لیکن یہ ڈاکٹر سلیم اختر نے لکھا ہے، سوری یہ امیر خسرو کا دور حیات 1253 سے لے کر 1325 تک ہے۔ والد کا نام امیر سیف الدین، پورا نام یمین الدین ابو الحسن خسرو، یمین الدین ابو الحسن خسرو، اور پیدا گاؤں ضلع ایٹا قصبہ پٹیالی میں۔ موسیقی میں ستار اور طبلہ کی ایجاد انہی سے منسوب ہے۔ خواجہ نظام الدین اولی کے شاگرد خاص ہیں، وفات دہلی میں ہوئی۔ آگے ہے ایک کتاب ہے امیر خسرو دہلوی، ممتاز حسین کی تالیف ہے۔ امیر خسرو دہلوی کس کی تالیف ہے؟ ممتاز حسین کی۔ امیر خسرو ڈاکٹر وحید مرزا کی تالیف ہے۔ خسرو کے والد کا نام لاچین تھا، بلکہ والد کا قبیلے کا نام جو تھا لاچین تھا، مجازی معنی غلام کے ہیں۔ امیر خسرو نے مصری 9 سپہر لکھی، جس کا مطلب ہے 9 آسمان۔ خسرو 6 بادشاہوں کے دربار سے وابستہ رہے اور ان کی تصانیف 99 ہیں، 99 انہوں نے تصانیف لکھی ہیں۔ خسرو کو امیر کی خطاب سے جلال الدین خلجی نے نوازا تھا۔ امیر خسرو کے دیوان کا نام غورت الکمال ہے۔ جلال الدین خلجی کون ہیں؟ جو خلجی ڈائناسٹی، خلجی دور حکومت کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اردو کی ابتدائی لغات اور نصاب نامے، یہ کتاب ہے کس کی ہے؟ رؤف پاریخ کی ہے جی۔ خسرو کی ایک اور تصنیف خالق کے باری بھی ہے۔ امیر خسرو سے 5 دیوان منسوب ہیں، لیکن غورت الکمال زیادہ مشہور ہے۔ یہ بات چل رہی ہے امیر خسرو کے بارے میں۔ خسرو کی مصنوعی قرآن الصادین اور 9 سپہر بھی اہم ہے۔ ان دونوں مصنوعی میں انہوں نے دہلی کلچر اور ہندوؤں کے حسن و جمال اور ہندوستان کے پھلوں یا بالخصوص عام پرندوں اور پان کی تعریف کی ہے۔ قادر نامہ مصنوعی غالب نے لکھی ہے۔ قادر نامہ مصنوعی کیسے لکھی ہے جی؟ غالب نے لکھی ہے۔ تو اس چیپٹر کا، اس باب کا سوال نمبر 31 ہے جو بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ محمود شیرازی نے مجموعہ نغز مرتب کر 1933 میں شائع کیا۔ مجموعہ نغز لکھا کس نے تھا؟ قدرت اللہ قاسم نے۔ شائع کس نے کروایا؟ حافظ محمود شیرازی نے کہا 1933 میں۔ مصنوعی 9 سپہر کا اردو ترجمہ محمد رفیق عابد نے کیا۔ دودھ اور پانی، یہ ایک ہیڈنگ ہے اس چیپٹر کی، سرخی ہے۔ خسرو نے کئی مکرریاں، پہیلیاں اور ڈھگوسلے، 2 سخنے اور گیت لکھے ہیں، یعنی کہ خسرو نے ہر چیز لکھی ہے، اس لیے یہ دودھ اور پانی کہا جا رہا ہے۔ شیر و شکر امیختہ، خسرو کے بعد سعدی نے ریختہ گوئی میں نام پیدا کیا۔ یہ ایران کے سعدی شیرازی نہ تھے بلکہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں تھے۔ ہاں جی، سعدی شیرازی ایران کے نہ تھے۔ ناسک نے پہلی مرتبہ اپنے شاگردوں کے لیے ریختہ کو متروک قرار دیا، اور ناسک کو دبستان لکھنؤ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اردو مولا، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب لشکر یا چھاونی۔ ہندوستان میں لفظ اردو سب سے پہلے شہنشاہ بابر نے اپنے ترک میں لکھا تھا۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان کی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے باموجب بابر کے ہندوستان میں آنے سے پہلے اور دلی فتح کرنے سے پہلے ہی اردو زبان کے نقوش واضح ہو چکے تھے۔
بقول حافظ محمود شیرانی اکبر کے عین میں یہ لفظ مقبول ہو چکا تھا، چنانچہ شیرانی نے اردو لہ، اردو معلی، اردو لشکر، اردو حضرات، اردو زفرین، اردو اعلیٰ علی اور اردو بزرگ جیسی تراکیب استعمال کیے ہیں۔ اردو نثر کا ارتقاء، آغاز و ارتقاء کتاب ہے کس کی؟ جی ڈاکٹر رضیہ سلطانہ کی کتاب ہے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ تذکرے، تذکرے ہیں کچھ، مجموعہ نقد قدرت اللہ قاسم کا ہے، پہلے بتا چکا ہوں۔ مخزن نکات قیم چاند پوری کا ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، ملکی زبان کے لیے اردو معلی کا نام شاہ جہاں نے تجویز کیا؟ نوادر الفاظ ایک تصنیف ہے کس کی؟ سراج الدین علی خان آرزو کی تصنیف ہے۔ 1784 میں لکھے گئے تذکرہ گزار ابراہیم میں بھی زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، کتاب اردو اور فارسی کے روابط کیا ہے جی؟ کتاب اردو اور فارسی کے روابط کے مصنف ڈاکٹر محمد علی عطا اللہ خان ہے، اردو اور فارسی کے روابط۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق کے مطابق نثر میں سب سے پہلے محمد عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع اور نظم میں سب سے پہلے مراد شاہ لاہوری نے اردو کا لفظ بامینی استعمال کیا۔ یعنی حافظ محمود شیرانی اردو کی پہلی نثری تصنیف کس کو کہتے ہیں؟ نو طرز مرصع، نو طرز مرصع۔ ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں، تو اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ انسان خدا کا پتلا ہے، مجھ سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اردو کا لفظ بامینی جو ہے نا، اردو کے لیے شاعری میں مراد شاہ لاہوری نے استعمال کیا تھا۔ حافظ محمود شیرانی کے ہیں جنہوں نے پنجاب میں اردو لکھی تھی؟ محمد حسین آزاد نے آب یاد میں، آب یاد کیا محمد حسین آزاد کیا ہے۔ محمد یحییٰ تنہا نے سیر المصنفین، سیر المصنفین محمد یحییٰ تنہا کی ہے۔ عبدالحی نے گول رنا، گول رنا عبدالحی کیا ہے۔ ان تمام نے فضلی کی دا مجلس یا کربل کتھا کو اردو کی پہلی نثری تصنیف، نثری کتاب قرار دیا ہے، جبکہ بہت سے محققین اردو مراج العاشقین جو ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق اور ان کے ساتھ پروفیسر احسن مہروی منشورات نے، منشورات کس کتاب؟ پروفیسر احسن مہروی کی ہے۔ خواجہ بندہ نواز کی مراج العاشقین کو پہلی نثری کتاب قرار دیا ہے۔ حکیم شمس اللہ قادری اس کی کتاب اردو قدیم، اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے شیخ عین الدین گنج عالم کے رسالوں کو پہلی نثری کتاب قرار دیا ہے۔ تو بڑی یہ مترادہ بات ہے، لیکن اگر متفقہ طور پر دیکھا جائے تو مراج العاشقین کا نام زیادہ آتا ہے۔ بادشاہ نامہ کتاب مجید لاہوری نے لکھی ہے۔ ہندوستانی گرامر کے نام سے کتاب فیلن لکھی ہے، یہ مستشرق تھا۔ غار صدتاسی مستشرق کا تعلق فرانس سے تھا۔ اردو زبان کا ارتقاء کس کتاب ہے جی؟ اردو زبان کا ارتقاء ڈاکٹر شوکت افزاری کی ہے۔ تذکرہ ہندی کے مصنف مصحفی ہیں شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ اردو یا پاکستانی؟ اے ڈی اظہر صاحب نے ایک مضمون میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں زبان کا نام متذکرہ ملک سے بنتا ہے، یعنی کہ جیسے ہند کا ہندوستانی یا چین کا چینی، اس طرح چینی، جاپانی، روسی وغیرہ کی مانند اردو کا نام بدل کر پاکستانی کر دینا چاہیے۔ یہ ایک رائے ہے کس کی؟ اے ڈی اظہر صاحب نے دی تھی۔ تو یہ ہے جی، یہ 55 سوال ہے جو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے لیے انتہائی اہم ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان پر توجہ کریں، آپ ان کو جو ہے نا ذہن نشین کر لیں تو بہت اہم ہے، کیونکہ پیپر جو ہے زیادہ طور پر اسی کتاب سے پڑھتا ہے، بنتا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔